أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. سورۃ ہود کی آیت نمبر 5, 6, 7 اور 8 ان 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے کہ سنو یقیناً وہ اپنے سینوں کو اللہ سے چھپنے کے لیے موڑتے ہیں. سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. یقیناً اللہ دلوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے. گزشتہ کل بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, استغفار کرو اور توبہ کرو. دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو نفع عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور اخیر آیت میں فرمایا گیا تھا وَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم اعراض کرو گے, اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے, توبہ استغفار نہیں کرو گے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف کرتا ہوں, ڈرتا ہوں. اخیر میں کہا تھا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, ظاہری بات ہے کہ عذاب وہ دے سکتا ہے جو عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں لوٹایا جائے گا اور اللہ کا عذاب اس کو نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ واقعتاً اللہ رب العزت قدرت والے ہیں, اس کا نمونہ سیمپل بتا رہے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے, چونکہ مکی صورت ہے, مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی, تو مشرکین میں سے بعض لوگوں کا حال بیان کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی, آمنے سامنے ہوتے تھے, تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتے تھے حضور کے ساتھ, حالانکہ ان کے سینوں میں حضور سے بہت زیادہ حسد اور دشمنی چھپی ہوئی تھی. اور یہ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طرح ہماری دشمنی کا پتہ حضور کو نہیں چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کا علم, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے خالی ہے. ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے اور ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ جو کوشش کر رہے ہو کہ ہماری دشمنی حضور کے سامنے ظاہر نہ ہو اور ہم حضور کے سامنے اچھے بنے رہیں, تو تم اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتے, اور حضور پر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اندرونی حال کی خبر دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نے کپڑے اوڑھے ہو, اوپر بھی کچھ اوڑھ لیا ہو, اور اندر جسم کے اندر, دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ تو سینوں میں جو باتیں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں کہ تمہارے اس طرح باتوں کو چھپانا اور جھوٹ
بیان کرنا حضور کے سامنے اور اپنے آپ کو اچھا دکھانا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پھر وہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تو مکی صورت ہے اور منافقین تو مدینہ میں تھے، تو پھر منافقین کے لیے کہاں سے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسی کئی صورتیں ہیں جو مکی ہے، لیکن ایک دو آیت اس کے اندر مدنی ہے، تو یہ آیت گویا مدنی ہے۔ خیر، مکی ہو یا مدنی، منافقین کی حالت بھی تو یہی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا دیتے تھے اور اپنی پیٹھ اور جسم کو سکڑ لیتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے نہیں۔ ان کے حساب سے ان کا ایسا ماننا تھا کہ ہم ایسا کریں تو حضور ہم کو نہ دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ اگر حضور دیکھیں گے تو ہم کو خالص ایمان کی دعوت دیں گے۔ حضور کو تو معلوم تھا یہ منافق ہے، اور یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمیں بار بار حضور ایمان کی دعوت دیں۔ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہی ہیں، پھر ہمیں دعوت دینے کا کیا مطلب؟ اس لیے وہ اپنے منہ کو، چہروں کو چھپا دیتے تھے اور پیٹھ پھیر لیتے تھے یا پورے جسم کو سکڑ کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ حضور دیکھیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کپڑوں کے اندر چھپ جاؤ، کسی اور جگہ چھپ جاؤ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو اور پوشیدہ ہو، اور اللہ کی طرف سے حضور کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے، اس لیے تمہارے اس طرح چھپنا یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، بہت زیادہ شرم و حیا والے، حتیٰ کہ ان کو پیشاب پاخانہ کے لیے اپنا سطر جب کھولنا پڑتا تھا وہ بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے، تو بہت احتیاط سے بہت سکر کر بیٹھتے تھے پیشاب پاخانے کے لیے، اور کم سے کم سطر کھلے، اور اس کے باوجود پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسی غیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم سطر کھول رہے ہیں۔ اسی طرح بعضوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کے وقت کپڑے اتارنے میں شرم آتی تھی، حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن ان کو شرم آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہم کپڑے اتارے، اپنا سطر کھولیں، تو بہت شرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے ذریعے کہ تمہارا کپڑے پہننا نہ پہننا میرے نزدیک سب برابر ہے، اس لیے بوقت کی ضرورت ہے تم جو کام ہے وہ کر سکتے ہو، اس میں کوئی زیادہ۔ آج بالکل اپوزٹ ہے کہ آج کپڑے پورے پہننا اور شریر کو ڈھانکنا گویا ایک ایپ بن رہا ہے، ایپ سمجھا جاتا ہے۔ اب تو فیشن، سطر جتنا زیادہ کھلا ہو اتنا فیشنیبل سمجھا جاتا ہے، ماڈرن سمجھا جاتا ہے اور پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ پیشاب پاخانے کے لیے سطر کھولنے سے بھی شرم آتی تھی، اور اپنی بیویوں سے جو کہ جائز ہے وہ ہم بستری کے وقت کپڑے نکالنے سے بھی شرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ تکلف کرنے کی بات نہیں ہے، انہ علیم بذات الصدور، ہمارے یہاں تو تمہارے سینوں میں کیا خیالات چل رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو تینوں جماعتوں سے خطاب ہو گیا، مشرکین سے بھی ہو گیا کہ تمہاری دشمنی ہم جانتے ہیں، منافقین سے بھی ہو گیا، اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور مثال کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے، اور اللہ اس کے دائمی ٹھکانے اور عارضی ٹھکانے کو جانتا ہے، اور یہ سب کچھ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں سانس لینے والی جاندار، ہر ایک کو روزی اللہ رب العزت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے روزی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ روزی پہنچانے کے لیے قدرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر طاقت ہے کہ میں تم کو روزی پہنچاؤں، اور واقعتاً ہر ایک کو روزی اللہ تعالیٰ وقت پر پہنچا ہی رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو مالک اشعری اور قبیلہ اشعریین کی جماعت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، سفر کر کے۔ اب آدمی سفر کرے گا، جماعت سفر کرے گی تو توشہ تو ساتھ میں ہوگا، تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ تھی۔ اب مدینہ پہنچے تو توشہ ختم ہو گیا، ابھی حضور کی دربار میں حاضری نہیں ہوئی، مدینہ پہنچے ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو اشعریین نے اپنے میں سے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ تم جاؤ اور حضور سے کہو، عرض کرو، درخواست کرو کہ ہم اس طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں، اتنے ساتھی ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کچھ بندوبست فرما دیں۔ یہ آدمی آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچا، حجرے کے قریب پہنچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تلاوت کر رہے تھے، یہی آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ اب انہوں نے یہ آیت سنی باہر سے، جو آدمی آئے تھے انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے کہ ہر جاندار کو روزی ہم دیتے ہیں، تو اشعریین بھی تو جاندار ہیں، ہمارے اندر بھی تو جان ہے، تو ہماری روزی بھی تو اللہ کی ذمہ ہوئی، اللہ ہمیں بھی دے گا، حضور سے ہم نہیں کہیں گے۔ تو وہ آدمی باہر سے ہی یہ آیت سن کر روانہ ہو گئے، ان کے دلوں میں یقین تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزی پہنچائیں گے تو پہنچائیں گے۔ یہ گئے واپس اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ تم سب خوشخبری سنو، تمہارے پاس اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اب جو جماعت تھی جنہوں نے بھیجا تھا وہ یوں سمجھے کہ اس ساتھی نے اپنا کام کر دیا اور حضور سے بات کر دی، اور حضور نے کہا ہوگا کہ میں ابھی کھانا بھجوا دیتا ہوں تو اب کھانا آ جائے گا۔ خیر وہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوئے بیٹھے، اتنے میں دو آدمی آئے، ایک بہت بڑا برتن لے کر، اور اس کے اندر کیا تھا، گوشت کا سالن اور روٹی، اور سب کو کہا یہ کھاؤ۔ اب یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے بھیجا ہے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ تو ساتھیوں نے مشورہ کیا جماعت میں کہ بھائی بچا ہوا کھانا واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر کر دیں گے، تاکہ حضور کو ضرورت ہو تو حضور کھا لیں، یا کوئی اور ضرورت مند آ جائے تو حضور اس کو دے دیں۔ اس کو ہماری طرف پھینک نہیں دیا کہ بھائی شادی تھی پھر آدھی دے یا تھوڑا بچ گیا ہے تو اس کو پھر پھینک دیا ادھر ادھر، ایسا نہیں، کہا کہ حضور کی خدمت میں واپس حاضر کر دیں گے۔ پھر وہ لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور وہ بچا ہوا کھانا لے کر آئے اور ملاقات ہوئی حضور سے، پھر بات چیت ہوئی۔ تو بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جو کھانا بھیجا تھا ایک تو بہت زیادہ تھا کہ ہم سب نے پیٹ بھر کر کھایا پھر بھی بچ گیا، اور اتنا لذیذ تھا، اتنا ٹیسٹی تھا کہ کیا بتائیں آپ۔ اب حضور کو تو کچھ معلوم نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے کوئی کھانا بنا تم کو نہیں بھیجا۔ وہ سب تعجب میں پڑ گئے کہ حضور آپ نے کھانا بھیجا، ہمارا ایک آدمی اس طریقے سے آیا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ ابھی اللہ کی مدد آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ یہ اس ذات نے بھیجا ہے جس نے پوری کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ یعنی یہ کھانا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہر ایک کو روزی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے ایک اور بات لکھی ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو اپنا وطن چھوڑ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، 8-10 سالوں تک وہاں رہے۔ شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا کہ جب مدت ختم ہوئی تو آپ اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں جنگل تھا، رات کا وقت ہو گیا، اب ٹھنڈی بھی ہوگی، تو ایک تو گرمی کے لیے اسی طرح راستہ معلوم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے نظر آیا کہ کہیں آگ جل رہی ہے، روشنی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ یہاں ٹھہریے، وہاں کہیں آگ جیسا معلوم ہوتا ہے، اب آگ ہے تو وہاں کوئی جلانے والا بھی ہوگا تو میں تھوڑی آگ بھی لے لوں گا اور اس سے راستہ وغیرہ بھی معلوم کر لوں گا، آپ یہاں ٹھہریے۔ تو اپنی بیوی کو وہاں روک کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام جدھر روشنی نظر آتی تھی وہاں پہنچے تو سیدھے پہنچے کوہ طور پر، اور وہاں آگ نہیں تھی، اللہ رب العزت کی تجلی تھی، جس کی وجہ سے پورا کوہ طور اور پوری وادی روشن ہو گئی، نور تھا۔ اور جہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور بات چیت ہوئی کہ موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور نبوت مل گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات وغیرہ دیا اور وہاں حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ آپ مصر جاؤ، مصر، ابھی یہاں سے مصر کی طرف نکلو، وہاں فرعون جو ہے اس نے بہت سرکشی کر رکھی ہے، اس کو سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، صرف خیال، کہ وہاں میری بیوی اکیلی ہے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہے بیوی کی دیکھ بھال کرے گا کون؟ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی ہم نے سنا انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو یہ عصا دیا ہے، لکڑی عصا، تو سامنے چٹان ہے پتھر کی، اس پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لکڑی ماری، عصا مارا تو پتھر پھٹ گیا، چٹان پھٹی، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر بھی لکڑی مارو، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لکڑی ماری، وہ بھی پھٹ گیا، اس کے اندر سے تیسرا ایک پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس پر بھی لکڑی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جو لکڑی ماری تو وہ جب پھٹا تو اس کے اندر سے ایک جانور نکلا اور اس کے منہ کے اندر ہرا پتا تھا جس کو وہ کھا رہا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی طور پر بتلا دیا کہ اپنی بیوی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب چٹان کے اندر چٹان، اس کے اندر پھر پتھر، اس کے اندر جانور، اس کی دیکھ بھال ہم کر رہے ہیں، تو تم ہمارے نبی بنائے گئے ہیں، آپ کی بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری، کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آپ ذرا بھی پریشان مت ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین تو تھا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، یہاں تو دیکھ بھی لیا، مشاہدہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ایسے جلال میں آئے کہ مفتی صدیق صاحب نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس بھی کہنے بھی نہیں گئے کہ میں مصر فرعون کے پاس جا رہا ہوں، وہیں سے روانہ ہو گئے۔ اور قرآن نے بھی اس واقعے میں آگے نہیں کہا بیوی کو چھوڑ کر گئے، وہ تو بیان کیا ہے، پھر واپس آئے کہ نہیں آئے وہ نہیں کہا ہے۔ تو یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اللہ تو کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کیسا کھلاتے ہیں، پتھر کے اندر کیڑوں کو کھانا پہنچاتے ہیں، خوراک پہنچاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ واپس جا کر بیوی سے کہوں کہ مصر جانے کا حکم ہے میں جا رہا ہوں، بلکہ وہیں سے روانہ ہوں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ، اور حقیقتاً اللہ رب العزت ہی سب کو روزی پہنچاتے ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے تو دنیا میں کئی لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں؟ اخبار میں آتا ہے کہ فلاں آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے، بھوکے کیوں مر جاتے ہیں؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تب تک ہے جب تک کہ آدمی کی زندگی لکھی ہے، جب تک آدمی کی تقدیر میں زندگی لکھی ہے وہاں تک روزی پہنچانے کا وعدہ ہے، مرنے کے بعد کا نہیں ہوتا۔ آخرت کی زندگی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اب آدمی کو بہرحال کسی نہ کسی بہانے سے مرنا ہی ہے، کوئی بیماری میں مر جاتا، کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے، کوئی جل کر مر جاتا ہے۔ یہ جو مر گیا بھوک کر، سمجھو اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی کہ اس کا رزق پورا ہوا اور یہ مر گیا۔ اس کی جو روزی تھی اللہ کی طرف سے جتنا پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، وہ کوتا پورا ہو گیا، اب وہ مر گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی بھوکے مر گئے، بلکہ اپنے حصے کا ایک ایک دانہ، آخری دانہ تک کھا کر گیا آدمی دنیا سے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ زمین میں جتنے چوپائے اور جاندار ہیں سب کی روزی اللہ پر ہے۔ علا کا لفظ، علا، قرآن کا ایک ایک لفظ بہت مطلب رکھتا ہے، اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ علا کا لفظ کوئی چیز ضروری قرار دینے کے لیے لایا جاتا ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये लोगों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। तो अला का लफ्ज फर्ज करार देने के लिए, वाजिब करार देने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़रूरी और लाजिम करार देने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ी पहुंचाना मैंने मेरे ऊपर ज़रूरी कर लिया है। अब अल्लाह के ऊपर तो कोई है नहीं जो अल्लाह पर ज़रूरी करे, अल्लाह को तो कोई पाबंद नहीं बना सकता। ये तो अल्लाह ने खुद अपने ऊपर ज़रूरी कर लिया, ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और वो उसके यानी हर जानदार के हमेशा के ठिकाने को भी जानता है और वक्ती तौर पर जहाँ ठिकाना बनाता है उसको भी जानता है। भाई रोज़ी पहुँचाने की जिम्मेदारी है तो कौन कहाँ रहता है वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। सरकार अनाज देती है तो डॉक्यूमेंट दुनिया भर के लेती है आपके पास, कहाँ रहते हैं, कितने आदमी हैं, सबके आधार कार्ड लाओ, फोटो बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दायमी ठिकाने को भी जानता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर आप सब यारा में रहते हैं तो जब तक जिंदा रहेंगे यारा आपका ठिकाना है, तो अल्लाह उसको भी जानते हैं। और तुम वक्ती तौर पर कहीं सफ़र पर गए हो, यारा से बाहर गए, अपने वतन से बाहर गए, अल्लाह ताला फरमाते कि वो वक्ती तौर वाले ठिकाने को भी मैं जानता हूँ, क्योंकि जितने दिन तुम वहाँ रहोगे वहाँ भी तो रोज़ी पहुँचानी है तुमको। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाना चाहते हैं कि तुम्हारे कायम का जो ठिकाना है उसको भी मैं जानता हूँ, और जब तुम अपने घर होते तो वहाँ रोज़ी पहुँचाने का इंतज़ाम करता हूँ, और जब तुम बाहर होते हो वहाँ भी मैं तुमको रोज़ी पहुँचाने का बंदोबस्त करता हूँ। और हमारे यहाँ तो हुकूमतों में तो क्या होता है कि आप अपना ठिकाना बदलें, एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ तो फिर ठिकाना बदला है वो भी आपको वहाँ पहले बताना पड़ता है कि भाई यहाँ का राशन कार्ड बंद करके अब खुला जगह मैंने अपना वतन बनाया है वहाँ का शुरू कर। अल्लाह की वहाँ तो कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं। आप आज सूरत चले गए, रात का खाने का वक्त आएगा तो अल्लाह आपको वहाँ आपको खाना दे दे, कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह की कुदरत है कि कौन कहाँ है वो मैं जानता हूँ, और जानता है तो अल्लाह ताला पहुँचाता है। तो ये अल्लाह की कुदरत और उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए हैं। बल्कि रोज़े का मसला तो हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाने से 50,000 साल पहले सबकी तकदीर लिख दी। सबकी तकदीर, पूरी ज़िंदगी, कौन कितना खाएगा, कहाँ पैदा होगा, कब मरेगा, सब अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। तो रोज़ी का बंदोबस्त तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दुनिया में आने से पहले से हो जाता है। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तो अलग अलग मरहले उस पर आते हैं। 40 दिन तक मनी का कतरा रहता है, फिर खून का कतरा बनता है, फिर गोश्त की बोती बनता है, फिर आज़ा बनते हैं, फिर 4 महीने के बाद उसके अंदर जान फूकी जाती है। तो जैसे ही 120 दिनों पर 4 महीने के बाद उसमें जान फूकी जाती है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ते को भेजते हैं। वो फरिश्ता आकर 4 बातें लिख लेता है। एक तो ये जो बच्चा अंदर, जिसके अंदर अभी जान डाली गई, उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, उम्र उसी वक्त से तय हो जाता है। अब इससे पहले लोहे महफूज में तय हो चुका है, लोहे महफूज से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। सब फरिश्ता रिपीट कर लेता है इसके नामे आमाल में कि इसको इतनी ज़िंदगी गुजारनी। फिर दूसरा कि इसके आमाल क्या होंगे, यानी नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, मुस्तकबिल और गैब भी जानते हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते को हुक्म होता है कि लिख लो ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा। और तीसरा कि उसका रिज्क कि पूरी ज़िंदगी में कितना खाएगा, और चौथा कि कहाँ मरेगा और कहाँ दफन होगा। ये 4 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहले से ही लिख दी जाती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन, ये जो खाने खिलाने की और रोज़ी पहुँचाने की जिम्मेदारी है, ये सब किताब मुबीन में यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। और जब अल्लाह के इल्म में था तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारा मिजाज उसको सामने रखा गया। बंदों के अंदर क्या है, बेसब्री होती है। कोई वादा कर ले तो अभी दिल में खटका रहता है कि क्या भाई वो टाइम पे देगा कि नहीं देगा। फिर
ٹائم پر ملے گا کہ نہیں ملے گا، زبان تو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک تو ہماری علم میں تو ہے، لیکن تمہاری تسلی کے لیے لوح محفوظ میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے، اس لیے تم ذرا برابر پریشان مت ہونا. تو یہ اللہ رب العزت کا علم اور اس کی قدرت کام کر رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا. ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بتلائی اور اپنے علم کی بتلائی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. سورہ دخان کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. 2 دن زمین پیدا کرنے میں، یعنی زمین اور زمین کے ساتھ جو کچھ ہے چیزیں وہ، پھر آسمان پیدا کرنے میں، اور پھر 2 دن باقی سب چیزیں پیدا کرنے میں، اور 1 دن چھٹی. 6 دن میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات جو کارخانہ وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ان کو بنایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب یہ زمین اور آسمان نہیں تھے اس وقت 2 چیزیں تھیں، پانی اور اللہ کا عرش. اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے، لیکن مخلوق کی بات، اللہ کی ذات تو کچھ نہیں تھا تب سے ہے، پہلے سے، بلکہ پہلے آگے چلے جاؤ. اس کی شروعات بگننگ کوئی کہہ نہیں سکتا، ہمیشہ سے ہے، اور اس کا اینڈ بھی نہیں، ہمیشہ رہے گا. لیکن جب یہ کائنات نہیں تھی، آسمان اور زمین نہیں تھے، اس وقت کیا تھا؟ پانی تھا دنیا، اور اللہ رب العزت کا عرش تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی. اب کیوں بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. تو گویا آسمان اور زمین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب دیکھ کر انسان اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ کی قدرت ہے، کاریگری ہے، اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آئے. اور یہ سب چیزیں بندے کی سہولت کے لیے، آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں، کھانے پینے رہنے اور سہولت کی، وہ ساری کس کے لیے ہیں؟ بندے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کر کے بندوں کے لیے پیدا کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں احسن عملہ ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے وہ دیکھنا. اکثر عملہ نہیں ہے، زیادہ عمل کون کرتا ہے وہ نہیں کہا اللہ نے، اچھے عمل کون کرتا ہے وہ کہا. تو گویا اللہ رب العزت کو کوالٹی چاہیے اعمال کے اندر، کوالٹی، کوانٹیٹی کی طرف زیادہ نہیں. کوالٹی کے ساتھ کوانٹیٹی ہو تو نور علی نور، اعمال اعلیٰ درجے کے اور زیادہ ہو تو بہت اچھی بات. لیکن اگر اعمال بہت زیادہ ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کیے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دھیان نہیں دے. یہاں احسن و عملہ کہا کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے اعمال اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، اچھی کوالٹی کے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اب خطاب کافروں کی طرف منتقل ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد. کافروں سے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ابھی تم مان لو گے تو اچھا ہے، نہیں مانو گے تو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے واپس. تو ان کا تو عقیدہ تھا نہیں دوبارہ زندگی کا، ان کا عقیدہ نہیں تھا. وہ تو یہی کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہاں ہم نے جو کھایا پیا موج مستی کی وہ نفع میں رہا، مر گئے سب ختم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اعمال کی جگہ ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت یہ کافر کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. قرآن میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم لوگ، جیسے یہی آیت کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو کافر لوگ قرآن کو جادو کہتے تھے. جادو، جھوٹا نہیں، جادو. جادو کیوں کہتے تھے؟ کہ جادو فی نفسی ہی، یعنی خود باطل ہوتا ہے لیکن اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو کافروں کی سمجھ کے حساب سے یہ جو کتاب ہے اس کو تو یہ باطل سمجھتے تھے قرآن کو، لیکن اس کے مضامین ان پر اثر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جھوٹا نہیں کہا. کتاب کو جھوٹا
جادو کہا کہ ہے باطل، لیکن اس کے مضامین کے اندر، اس کے ٹاپکس اور باتوں کے اندر اثر ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سننا پڑتا ہے۔ تو جب ان کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ کھلا ہوا جادو ہے، آخرت کی کوئی ایسی بات کہیں ہے نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب پھر آگے کافرین ایک تو ایمان نہیں لاتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، پھر اس کے اوپر سے چوری پر سینہ جوری ہے کہ حضور سے کہتے تھے یا چپکے چپکے اندر اندر باتیں کرتے تھے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو عذاب کہاں ہے؟ آتا تو ہے نہیں عذاب، ہم کو تو کہیں نہیں دکھتا عذاب۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں، لیٹ کر دیں ایک معلوم وقت تک کے لیے، تب بھی وہ یقیناً کہیں گے کہ کس نے عذاب کو روکے رکھا ہے، عذاب آتا کیوں نہیں؟ بعض قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں سے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو اور روزانہ عذاب آئے گا کیا کرتے ہو، کہا کرتے ہو، لے کے آؤ جب جاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت کا سسٹم ہمارے جیسا نہیں ہے، پھر لڑائی ہوتی، پہلے بولا بولی ہوتی، پھر وہ کیا کر لے گا کہ پھر مارا ماری چالو ہو جاتی کہ تو نے چھیڑا تو اب ہاتھ اٹھا لیا، ایکشن کا ری ایکشن ایسا، اللہ یہ چیلنج کر رہے تھے کہ عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ جاؤ سپاٹے بلاؤ، ختم کر دو ان کو، ایسا نہیں، وہاں سسٹم فکس ہے۔ ان کو مہلت دینا پہلے سے طے تھا کہ بھائی کسی کی 60 سال کی زندگی، کوئی 100 سال تک اپنی زندگی پوری کرو، اس کے بعد عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ کی وہاں جلد بازی نہیں ہے، سسٹم سے کام۔ ہاں وہ جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، دیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت طے ہے، وہ کام اسی وقت میں ہوتا ہے۔ ابھی اوپر سنا کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کن خالی سوچ لے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ سسٹم چلایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ سسٹم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، سورج نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بلند ہوتا ہے، پھر اس کی گرمی بڑھتی ہے، پھر اس کا گلنا، سب چیزیں سسٹمیٹک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب ان کو مہلت دینے کے لیے مؤخر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے عذاب کو روک لیا؟ الا سنو، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، کوئی اس عذاب کو ہٹا نہیں سکے گا، یاد رکھنا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا کہ ابھی تم مذاق اڑا رہے ہو، جس دن آئے گا اس دن دیکھا جائے گا، چونکہ سسٹم ہمارا فٹ کیا ہوا ہے اور اس میں حکمتیں ہیں، اس لیے تو بھلے ابھی تم مذاق اڑاؤ، مطالبہ کرو عذاب کا، لیکن وہ جب آئے گا، ہاں جب آ گیا پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی علمی طاقت اور قدرت کو بیان کیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے دائرے سے باہر۔ جب ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر انسان بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو بھی ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنے کیے کرائے کا بدلہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے ہم نعمت ایمان پر، دولت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائیں، ایمان والی اور اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائیں۔